ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے. کیا میں نمازوں کو ٹائم پہ ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ اور کیا میں حلال کی روزی کما رہا ہوں یا حرام اس میں شامل کر رہا ہوں؟ کیا میں صوم و صلاۃ کے پابند ہوں؟ کیا میں اپنے اولاد کی تربیت میں، اسلامی تربیت میں کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے بیوی بچوں کو جو اسلامی جو تعلیمات ہے، دینی تعلیمات ہے، اس طرح میں لا رہا ہوں؟ کیا میں خود اپنے وجود کے اندر اسلام کو میں نے نافذ کیا ہوا ہے، شکل و شباہت سے لے کر؟ اس میں بھی اسلام ہے، اس میں بھی ایمان ہے. داڑھی کا پھول چھوڑنا یہ ایمان ہے، داڑھی کا کٹوانا یہ ایمان کا منافی ہے، سنت کے خلاف ہے. اور لباس کے اندر بھی اسلام ہے، لباس کے اندر بھی اسلام ہے. کھلے ڈھیلے ہو اور جو نا ستر عورہ ہو. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا گناہ جو ہم گناہ نہیں سمجھتے، یہ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے، کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے، وہ جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین فهو فی النار. جو ٹخنا کپڑا ٹخنے سے نیچے جائے، شلوار ہو یا بڑے بڑے جو عرب کے جو ہوتے ہیں قمیص ہے وہ بھی ہو، شلوار ہو، کپڑا، ما اسفل من الکعبین، جو بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی وہی. بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ کہیں نا لوگوں کو کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے. صرف مسجد میں آ کر وہاں سے کچھ لوگ جو نا اندر آتے وقت وہ کپڑا جو اوپر کرتے ہیں جی، اور جاتے وقت جان بوجھ کے وہ اس کو ڈھیلے کر دیتے ہیں، نیچے کر کے چل جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں یہ تو تکبر کرے نا، تکبر سے ہو جائیں تو پھر وہ جہنم کے آگ ہے. تکبر نہیں ہے تو پھر جہنم کے آگ نہیں. خود اپنے آپ کو بالکل معصوم بنا دیتے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. تکبر کے لیے کوئی سیم ہوتا ہے جو اسے نظر آ جائے؟ یہی تکبر ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ عملی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. یہ عین تکبر ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے تکبر کی بھی تعریف کی ہے. فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانا. آپ کو کوئی عالم صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یعنی جہاں جہنم کی وعید ہو نا، جہاں جہنم کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. یہاں تو جہنم کی وعید ہے، آگ کی وعید ہے. جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے وہ جہنم کا حصہ ہے، وہ آگ کا حصہ ہے. فهو فی النار، وہ تو جہنم میں جائے گا. جب یہ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. اور جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کا فرمان سنائیں آپ کے سامنے، تو آپ کہہ دیں کہ یہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، میں تو ڈیلے کر لوں، میں تو معصوم ہوں. آپ نے حق کو ٹھکرا دیا. پھر جو کہنے والوں کو جو کپڑا اوپر رکھتے ہیں نا تو وہ آپ اس کو حقیر بھی جانتے ہیں. یار یہ بندہ کدھر سے آیا ہے، یہ کوئی جو نا پانی ڈال رہا ہے کہ پانی کے جو نا وہ نہر کے درمیان ہے، وہ کپڑا جب بارش ہو رہی ہے کپڑا اوپر کیا ہوا ہے. لوگوں کو حقیر بھی جانتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں. یہ حقارت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں آپ خود نہیں کرتے تو یہ اچھا بھی نہیں سمجھتے. یہی عین تکبر ہے. بلکہ علماء نے حضرت ابن العربی ایک بہت مشہور ایک امام ہے اور اس کی جو نا وہ صحیح مسلم کے اوپر شرح ہے، بہت مشہور ایک امام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ خود رکھنا ہی تکبر ہے. جب تکبر کے بارے میں آئے نا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی حدیث سنی نا تو ڈر گئے. اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف سے انسان تھے، کمزور سے انسان تھے، جسمانی طور سے موٹا نہیں تھے، کمزور سے تھے، پتلا سا. تو پھر حضرت ابوبکر جو نا بیچارہ ہمیشہ ان کے تو یہ تہبند ہوتے ہیں نا، تہبند پہنتے تھے تو ہمیشہ وہ اوپر رکھتے تھے، ہمیشہ خیال رکھتے تھے، اوپر کرتے تھے، اوپر کرتے رہتے. لیکن کبھی کبھار یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، ایک سائڈ ڈھیلا ہو جاتا ہے، ایک سائڈ. حضرت ابوبکر نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں تو بہت خیال رکھتا ہوں لیکن کبھی کبھار میرا جو ایک سائڈ ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر آپ تو تکبر کرنے والوں میں سے نہیں، آپ تو خیال رکھتے ہیں نا، ایک تو خیال رکھتے ہیں اور ایک سائڈ بھی نیچے جاتے ہیں. یہ تو آپ تو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. ایک سائڈ کرے نا، ایک سائڈ نیچے ایک سائڈ اوپر ہو جائے تو ہم تو کہیں گے تو پاگل ہے. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خیال رکھتے تھے، ہمیشہ اوپر رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ایک سائڈ ڈھیلا ہو جاتا تھا. اس پر بھی پوچھا یا رسول اللہ میں تو میری کمزور یعنی نحافت کی وجہ سے
یہ ایک سائڈ جو ہے وہ نیچے چلے جاتا ہے، لیکن میں خیال رکھوں تو پھر میں اوپر کرتا ہوں، ورنہ پھر نیچے جاتا ہے. تو آپ نے ان سے تکبر کی نفی کی تھی، یہ سب سے نفی نہیں ہے. سب کے لیے تو ہم تو ابو بکر کی طرح بنے نا، ایک تو خیال رکھیں جب بھی نیچے جائیں تو پھر اس اوپر کرتے رہیں. وہ تو کتنی بار خیال رکھتے تھے، اس کے باوجود کبھی کبھار غفلت میں ہو جاتے تھے تو وہ ڈر گئے. وہ بھی ایک سائڈ ہوتا تھا، وہ ڈر گئے، وہ پوچھا ہے، مسئلہ پوچھا ہے. لیکن ہم تو باقاعدہ جاتے وقت اس کو ڈیلے کر کے جاتے ہیں. باہر جاتے وقت یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے ہمیں